اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ 12ویں پارے میں قرآن مجید کے کیا کیا عنوانات ہیں۔ 12ویں پارے میں سورہ ہود مکمل ہے۔ اس کی ابتدائی 5 آیات 11ویں پارے میں بھی ہیں، اور سورہ یوسف میں بھی کافی آیات ہیں، لیکن پہلے سورہ ہود کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں اللہ کی طرف سے صاحب فضل کو فضل فضیلت دینے کا ذکر ہوا ہے۔ حدیث نے بیان کیا ہے کہ وہ صاحب فضل فضیلت حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ اس کے علاوہ سورہ ہود میں قرآن کی عظمت کے بارے میں آیات موجود ہیں، اور معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے یہ بتایا گیا ہے، اور اس کتاب یعنی قرآن مجید میں کسی بھی اعتبار سے فساد و خلل نہیں آ سکتا، اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ کتاب اس ذات کی طرف سے آئی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ سورہ ہود میں منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اور بتایا گیا ہے کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، اور آسمان و زمین کو اللہ عز و جل ہی نے پیدا کیا ہے، اور وہی اس کی تربیت کرتا ہے۔ رسالت اور اس کے اس بات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اس سورہ میں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم ایمان نہیں لائی سوائے چند کے، انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، ایمان والے محفوظ گئے، باقی سب غرق ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہوئے، باقی سب پر طوفان کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، مگر قوم نے اسے مار ڈالا، ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا اسحاق عطا فرمایا، پھر ان کے بیٹے یعقوب ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بدکار تھے، عورتوں کے بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ان کی قوم کے بدکار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ لڑکیوں سے شادی کر لو، مگر وہ نہ مانے۔ ان پر اللہ کا عذاب آیا، اس بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹا دیا گیا اور ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جنہوں نے نبی کی بات مانی وہ بچ گئے، نافرمانوں پر ایک چیخ کا عذاب آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہدایت کرتے تھے اپنی قوم کو، جس طرح سے ہر نبی نے ہدایت کی، لیکن فرعون نے ان کی بات نہیں مانی۔ اللہ نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا۔ ان تمام واقعات میں ایک طرف تو عقل، فہم اور سمع و بصر والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اسی لیے واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود کے اس حکم کی وجہ سے اور سورہ واقعہ نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 112 کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ قیامت کا تذکرہ کہ قیامت میں بدبخت لوگ ایک طرف ہوں گے، نیک بخت لوگ ایک طرف ہوں گے۔ بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا جب تک اللہ چاہے گا، اور حالت کفر پر مرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ نیک بختوں کے لیے اللہ نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی بے حساب نعمتیں رکھی ہیں۔
سورہ ہود میں آیت نمبر معاف کیجیے گا، اب سورہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس سورہ میں سورہ آیت نمبر 12 میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب خوف محسوس کر رہے تھے کہ لوگ قبول نہیں کریں گے ان کی ہدایات کو، تو حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے جانشین ہونے کا اعلان ہوا۔ آیت نمبر 17 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بینہ یعنی معجزہ جو کہ قرآن ہے، اللہ کی طرف سے گواہ بھی آیا ہے، جسے حدیث نے حضرت علیہ السلام کی شخصیت بتایا ہے اور قرآن ناطق کہا ہے۔ آیت نمبر 31 میں انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ سے مستقل علم غیب کی نفی، اور اس آیت کو سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 کے ساتھ دیکھنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 46 قرآن کی نگاہ میں کسی کا اہل ہونا نسبی رشتہ داری کی بنا پر نہیں ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ان کے اہل ہونے کا انکار کیا گیا ہے۔ یہ معاف کیجیے گا، سورہ یوسف نہیں، سورہ ہود کی باتیں چل رہی ہیں ابھی، اور آیت نمبر 113 میں ظالموں پر نہ ہی اعتماد کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کے سہارے رہا جا سکتا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد اب سورہ یوسف شروع ہوتا ہے، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے، ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو اپنا خواب سنایا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے انہیں منع کیا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ باپ کی بیٹے سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو کھیلنے کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو ایک کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا، تو اس ڈول کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ قافلے والوں نے آپ کو مصر لے جا کر بیچ دیا۔ عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ یعنی آپ دیکھیں، عورت نبی کو بھی نہیں چھوڑتی اگر وہ گمراہی پہ آ جائے۔ اس لیے انسان کو اور خاص طور سے جوانوں کو بہت ہی چوکنا رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ بہرحال عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے۔ اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا، اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ مصیبت اور سختی کے بعد پھر راحتی ہوئے، اور اسی قصے میں یہ بتایا گیا کہ حسد جو ہے یہ ایک بہت خوفناک بیماری ہے۔ پھر یہ کہ اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں، پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے، اور ایمان کی برکت سے مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے، اور داعی قید میں بھی دعوت دینے کا موقع ملے تو انسان اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ اور پھر یہ بتایا گیا اس سورہ میں کہ مواضح
تہمت سے بچنا چاہیے، نہیں جہاں تہمت لگنے کا امکان ہو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے سورہ یوسف میں کہ جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی، اللہ تعالیٰ نے خود حضرت یوسف علیہ السلام نے، عزیز مصر کی بیوی نے، عورتوں نے، عزیز مصر کے خاندان کے ایک فرد نے۔ اس خلاصہ تفسیر میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نقل کی جانے والے تمام مطالب اہل سنت کی کتب میں بھی درج ہیں۔ بہرحال یہ ایک مختصر سا جائزہ تھا۔ پارہ نمبر 12 کا خدا بند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں گہرائی میں قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کی توفیق نصیب ہو، قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں اور ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے قرآن نے کیا کیا احکامات دی ہیں اور کیا کیا عبرتیں ہمیں دکھائی ہیں اور سمجھائی ہیں، اور ان سے ہم اپنی زندگی کو صحیح طور سے گزارنے کی کوشش کریں۔ خدا بند عالم ہمیشہ ہمارا حامی و مددگار رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔